بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم دوستو، یہ معجزہ چلتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مختلف معجزات ان کی زندگی میں پیش آئے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جس میں وہ بارشیں ہوئیں بہت زیادہ اور حضرت عبدالمطلب کی بینائی بھی واپس آئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد جب آپ اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس آ گئے اور حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں بھی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھیں، وہ اپنے قالین پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس پر ہمارے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ کر بیٹھ گئے۔ جب ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہ رونا شروع ہو گئے، جس پر حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے قالین پر آ کر بیٹھ گئے تھے، جس پر حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ بے شک میرا بیٹا اپنے رتبے اور مرتبے کو پہچانتا ہے اور بلند مرتبے والا ہوگا۔ ابھی آپ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جو ہے وہ بنو معالج کے لوگ آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ جو ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں نشانیاں جو ان کو معلوم تھی انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لی تھی۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب سے کہا کہ آپ اس بچے کو چھپا کر رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، بے شک یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اس کو مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے، لیکن آپ تو اس کے والد ہیں، لہٰذا یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا، جس پر عبدالمطلب نے انہیں جواب دیا کہ نہیں، یہ میرا پوتا ہے اور میں اس کا دادا ہوں، لہٰذا اس کا والد تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جس پر انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک یہ بچہ وہی ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا اور یہ تمہارے اس قریش کا نبی ہوگا، اس کی حفاظت کرو۔ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ بنو مغالظ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ بے شک اس بچے کا پیر ابراہیم کے پیر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کیوں نہ مشابہت رکھتا ہو، کیونکہ آخر آپ انہی کی نسل میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا جہاں پر کھڑے ہو کر، تو وہاں پر نشان آ گیا تھا اور اس نشان کو مقام ابراہیم بولا جاتا ہے، اور یہ نشان جو ہے وہ آپ کے پوتے کے پیر کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو یہودیوں اور عیسائیوں سے بچا کر رکھیں۔ تو حضرت عبدالمطلب جو ہے وہ ان کی باتیں سن کر جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عبدالمطلب کی بیوی رقیہ جو تھیں وہ سوئی ہوئی تھی اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں ایک خواب آیا ہے کہ قریش جو ہے وہ کئی سالوں سے قحط کا شکار ہے، لہٰذا آپ اپنے درمیان ایک ایسے فرد کو ڈھونڈے جس کا رنگ گورا ہو، لمبا قد ہو، بھویں ابھرے ہوئے ہوں اور ساتھ ملے ہوں، جس پر اور ہر خاندان میں سے ایک آدمی بنو قیس کے پہاڑ پر جائے اور وہاں جا کر دعا کرے تو بارشیں ہو جائیں گی۔ جب بی بی رقیہ نے یہ تمام باتیں لوگوں کو بتائیں تو انہوں نے اس طرح کی نشانیوں والا آدمی تلاش کرنا شروع کر دیا، لہٰذا انہیں یہ تمام نشانیاں حضرت عبدالمطلب میں نظر آ گئیں اور وہ حضرت عبدالمطلب کو لے کر قیس کے پہاڑ پر پہنچ گئے اور خوشبو لگا کر بالکل جیسا ہی ان کو کہا گیا تھا، چنانچہ وہاں جا کر حضرت عبدالمطلب نے دعا فرمائی اور جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی۔ اس دوران ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ یہ بارش صرف قریش میں ہی ہوئی، آس پاس کے
کے قبیلے میں نہیں ہوئی، وہ قحط زدہ ہی رہے، جبکہ قریش سرسبز و شاداب ہو گیا، ندیاں جو تھیں وہ پانی سے بھر گئیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی آ گئی۔ تو باقی قبیلوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ برکت عبد المطلب کی وجہ سے ہی ہے، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ عبد المطلب کے پاس جایا جائے۔ چنانچہ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا قبیلہ بارش سے محروم ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہمارا قبیلہ بھی بارش سے سیراب ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ حضرت عبد المطلب کو لے کر گئے اور ان کو کرسی پر بٹھایا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں بٹھایا اور دعا کی کہ اے بجلی کڑکنے والے رب، اے زمین و آسمان کے مالک، اے رب کائنات، اس دنیا جہاں کے پروردگار، ان کے قبیلے کو سیراب فرما، یہ لوگ اپنی مصیبتیں تیرے پاس لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ جو ہے وہ ان کے قبیلے میں بارشیں شروع ہو گئیں۔ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو بارشیں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران ہمارے پیارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھیں، لہٰذا انہیں کسی نے بتایا کہ ایک راہب ہے فلاں فلاں جگہ پہ، تو آپ اس کے پاس جائیں۔ جب حضرت عبد المطلب راہب کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ باہر نہ آیا، کہ جس پر اچانک زلزلہ آ گیا اور وہ اس ڈر سے کہ عمارت اس کے اوپر نہ گرے وہ باہر آ گیا اور دیکھا کہ حضرت عبد المطلب آئے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو راہب نے فرمایا کہ جاؤ، تمہاری آنکھوں کا علاج تو خود تمہارے پاس ہے، یہ جو تم نے بچہ تمہارے ساتھ ہے یہ نبی ہے، اس کا لعاب اپنی آنکھوں میں ڈالو، تمہاری بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا اور بینائی واپس آ گئی۔ دوستو، یہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، جو کہ ان کی پیدائش سے لے کے جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے تھے تو رونما ہو رہے تھے، اس پر ان کے بچپن سے لے کر حلیمہ سعدیہ کی گود اور عبد المطلب کے پاس آنے تک بے شمار معجزات ظاہر ہو چکے تھے۔ بارش کا معجزہ اور حضرت عبد المطلب کی بینائی واپس آنے کا معجزہ۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔